اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. قال علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام انما امروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا على فقر الآخرة. هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره الإجابة والعتق من النار. دوستان عزیز، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے. ماہ مبارک رمضان بہت ہی فضیلتوں اور برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. آیات و روایات بہت زیادہ کثرت سے ہیں، بہت ہیں کہ جن میں رمضان کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اگر رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے وہی خطبہ شعبانیہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کا خطبہ ہے، مکمل خطبہ جو رمضان المبارک کے بارے میں ہے، اور چونکہ شعبان میاشتے کے آخر میں دیا تھا، یعنی ماہ شعبان کے آخری جمعہ میں خطبہ دیا تھا، تو معروف ہو گیا خطبہ شعبانیہ سے. وہ ایک مستقل موضوع ہے کہ جہاں بہت فضیلتیں ماہ مبارک رمضان کے لیے بیان کی گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی روایات میں ماہ مبارک رمضان کے فضائل کی طرف رہنمائی کی گئی ہے. وہی جو روایت میں نے امام رضا علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ فرماتے ہیں کہ انما امروا بالصوم، لوگوں کو امر کیا گیا روزہ رکھنے کا کہ روزہ رکھیں. کیوں؟ لکہ یعرفوا علم الجوع والعطش، تاکہ بھوک اور پیاس کے درد کو سمجھ سکیں، پتہ چلے کہ پیاس کیا ہوتی ہے اور بھوک کیا ہوتی ہے، تاکہ اس طرح فیستدلوا علی فقر الآخرہ، کہ آخرت کی بیچارگی اور آخرت کی ناداری کی طرف ان کے رہنمائی ہو سکے. تو یہ مہینہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوا شہر اولہ رحمت، اس کا پہلا حصہ یعنی دہے اول کہتے ہیں وہ رحمت کا ہے. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان والا حصہ یعنی دہے دوم وہ بخشش و مغفرت ہے. وَآخِرُهُ، اور دہے آخر 20 کے بعد الِجَابَہ، قبول ہونا ہے، اجابت ہونا ہے، جواب ملنا ہے. وَالْعِتْقُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے آزادی ہے. تو رمضان المبارک کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن سب سے اہم فضیلت جو اس ماہ مبارک میں بیان کیے گئے ہیں وہ دو فضیلتیں ہیں. ایک فضیلت تو یہ ہے، وہی تقریباً ایک ہی سمجھے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. یہ نزول قرآن بہت بڑی فضیلت ہے. اور دوسری بات یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر بھی ہے. میں ان آیات کی آپ کے خدمت میں ترجمہ ساتھ ساتھ کروں، پھر مطالب کو آگے کوشش کرتے ہیں کہ لے جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہیں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھا گیا، کتبہ لکھا گیا۔ رحمت خدا دیکھیں، چونکہ روزہ میں مشقت ہے، تو اس طرح نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے روزہ لکھا، کتبہ فعل معلوم نہیں کہا، کتبہ لکھا گیا۔ اب کس نے لکھا؟ فعل کہتے ہیں فاعل حذف کیا، مجہول فعل لایا، چونکہ مشقت تھی۔ لیکن جب ادھر رحمت کے بارے میں ہے تو ادھر کیا ہے؟ کتبہ، ادھر خداوند تبارک و تعالی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کتب ربکم، تمہارے رب نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اپنے اوپر لکھا ہے، اپنے لیے ضرور لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ الرحمتہ، کہ تمہارا رب رحیم ہے۔ جب رحمت کی بات ہو رہی ہے تو کتبہ لکھا ہے، خود رب نے لکھا ہے۔ لیکن جب روزہ فرض ہونے کی بات ہو رہی ہے تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ آیات میں دیکھیں فصاحت و بلاغت قرآن، کہ جب رحمت کا تذکرہ ہوتا ہے تو تمہارے رب نے لکھا، جب مشقت کی بات ہوتی ہے کو لکھا گیا ہے۔ اب لکھنے والا کون ہے؟ وہی رب تو ہی ہے، لیکن نام نہیں لیتا، لکھا گیا۔ کیا لکھا گیا؟ الصیام، روزہ لکھا گیا۔ لیکن اس مراد یعنی مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے تمہارے لیے، یعنی فرض ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے لوگ تھے ان کے لیے بھی لکھا گیا تھا۔ پہلے لوگ، اب بعض روایت میں ہے کہ انبیاء مراد ہیں۔ خوب، یہ روزہ جو تمہارے لیے لکھا گیا، فرض کیا گیا، تمہارے پہلے سے لوگوں پر بھی فرض ہوا تھا، اس کی دلیل و حکمت کیا ہے؟ قرآن نے ایک حکمت اس کی بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ آپ متقی بن جائیں۔ تو اگر ہم قرآن کی طرف مراجعہ کریں، رمضان المبارک کے روزہ بیان کرنے کے لیے غرض و حکمت تقوی ہے۔ تقوی انسانی زندگی میں بہت مؤثر ہے، اور روزہ تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ تقوی پر فائز ہوں، اب تقوی کے تو بہت فضائل و کمالات ہیں۔ متقین یعنی تقوی رکھنے والے۔ تو تقوی ہم کیسے حاصل کریں؟ قرآن نسخہ بتاتا ہے، روزہ رکھنے سے۔ باقی دیکھیں احکام، ہدایات، حتی جہاد، نماز، زکوٰۃ، کسی بھی حکم کے پیچھے یہ نہیں کہا کہ شاید متقی بن جاؤ۔ تو یہاں سے اگر ہم روزہ کی تعریف کریں، روزہ اعمال میں سے وہ عمل ہے جس کے ذریعے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اگر تقوی کی بات آپ کریں کہ تقوی یہ ہے، متقین وہ ہیں، پھر تقوی کے حاصل کرنے کا طریقہ کہتے ہیں سب سے بہترین طریقہ روزہ ہے۔ تو پس کہتے ہیں کہ روزہ انسانی زندگی میں تقوی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تقوی انسان کے قوت ارادی کو، روزہ انسان کی قوت ارادی کو بہت مضبوط بناتا ہے۔ قوت ارادی، انسان کے اندر قوت ارادی ہے، ارادہ کرتا ہے، لیکن پھر ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک تمرین ہے، ایک مشق ہے۔ صبح اذان سے لے کر شام مغرب کی اذان تک میں نے ارادہ کیا ہے، بہت کچھ ارادہ کیا ہے، پانی نہیں پیوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، بہت جو وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نہیں کروں گا۔ بعض اوقات لمبا دن ہو، شدید پیاس ہو، جی چاہتا ہے، وہ جو ارادہ تھا اس کو کمزور ہو جاتا ہے۔
لیکن آہستہ آہستہ اگر میں 40 دن 50 دن یہ مشق کریں تو آپ کا ارادہ پختہ ہو جائے گا، صاحب عزم ہو جائیں گے۔ اولو العزم یہ جن کا ارادہ پختہ ہے، ٹوٹتا نہیں، جو ارادہ کیا تو بس وہ ڈٹ کر پھر کریں گے، یہ اولو العزم ہے، ارادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ مشق ہے، اگر رمضان المبارک میں حلال لذتیں کھانا پینا آپ ارادے کے ذریعے ترک کر دیتے ہیں، اگر پورا سال اس طرح ہم اس کو جاری رکھیں تو متقی بن جائیں گے۔ تو یہی تقویٰ ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ آپ متقی بن جائیں۔ تو یہ ایک مشق ہے، نمونہ ہے، ہر شے مشق سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ حتیٰ ہم دنیا چیزیں جو ہم حاصل کرتے ہیں، لکھنا پڑھنا جب تک مشق و تمرین نہ کریں حاصل نہیں ہوتی، عمل میں اپنا کریں۔ تو ایک مہینہ عملاً ہم مشق کریں، حلال چیزوں کو بھی ترک کریں، تاکہ حرام ترک کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے۔ یہ اگر ہم کریں تو متقی بن جائیں گے۔ تقویٰ کے لیے بہترین ذریعہ نماز نہیں ہے، تقویٰ کے لیے بہترین ذریعہ، ہاں وہ بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کی معرفی کے مطابق بہترین ذریعہ نماز کے لیے، روزہ تقویٰ کے لیے روزہ ہے۔ اور تقویٰ پھر کیا ہے؟ تقویٰ سب کچھ تقویٰ ہی تو ہے۔ خداوند تو عمل فقط تقویٰ والوں سے قبول کرتا ہے، جو تقویٰ نہیں رکھتے تو ان کا کوئی عمل قیمت نہیں رکھتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، فقط عمل خداوند متقین سے قبول کرتا ہے، اور جو متقین نہیں ہے ان سے عمل قبول نہیں کرتا۔ اس کی مثال دیکھیں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابن آدم، آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ان پہ تلاوت کرو۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، ان 2 بیٹوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم يتقبل من الآخر، اور وہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تب دیکھیں دونوں آدم کے بیٹے ہیں، حابیل و قابیل، دونوں نے قربانی پیش کی خدا کی بارگاہ میں، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی رد ہوئی، وجہ کیا تھی؟ خوب جواب ملتا ہے، خوب جس کی قبول ہو گئی اور جس کی قبول نہیں ہوئی، تو جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کیا کہا؟ لاقتلنک، غصہ اس پر کر رہا ہے جس کی قبول ہو گئی۔ قابیل کی قبول نہیں ہوئی، حابیل کی قبول ہو گئی، تو کیا کہا جس کی قبول نہ ہوئی؟ لاقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا ضرور۔ تو وہ دوسری جس کی قربانی قبول ہو گئی اس نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، وجہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ فقط متقین سے قبول کرتا ہے ہر عمل۔ یہ قربانی ایک نمونہ ہے۔ تو پس رمضان میں ہم تقوی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو متقین کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ فقط متقین سے قبول کرتا ہے، متقین سے خداوند محبت کرتا ہے۔ بلا، آیت دیکھیں، بلا من اوفا بعہدہ واتقا، ہاں کون وفادار ہے عہد پر، واتقا، اور کون ہے جو متقی ہے، فإن اللہ یحب المتقین، تو خداوند تو متقین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ سارے تقوی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن یہ بھی متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے آگے بھی تقوی کے بہت آثار ہیں۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ،
تقوی اختیار کرو، خدا خود تمہیں علم دے دے گا۔ بس اگر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو تو روزہ رکھو، روزہ رکھ کر آپ کو تقوی حاصل ہو جائے گا۔ تقوی حاصل ہوئی تو کیا فوائد ہیں اس کے؟ قرآن ہدایت ہے آپ کے لیے، کیونکہ تقوی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آپ کے اعمال قابل قبول ہوں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ خداوند محبت کرے گا تقوی والوں کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المتقین۔ سب سے بڑھ کر خدا علم دے گا۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ تقوی اختیار کرو، خدا خود تجھے علم دے دے گا۔ حضرت استاد جوادی امولی فرماتے ہیں کہ فلسفہ و منطق نے ابزار علم 5 بیان کیے ہیں، یعنی 5 ابزار ہیں، وسائل ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اور وہ 5 ابزار جن کو قوتیں کہتے ہیں، قوتیں، 5 قوتیں، جن 5 قوتوں کے ذریعے ہم باہر سے دنیا سے خبر لیتے ہیں اور باہر سے دنیا سے باخبر ہوتے ہیں، علم حاصل ہوتا ہے ہمیں۔ اور 5 قوتیں کیا ہیں؟ سامعہ، بصیرہ، لامسہ، ذائقہ۔ لامسہ، سامعہ، بصیرہ، ذائقہ، لامسہ۔ یہ چند قوتیں آپ دیکھیں کہ ان کے ذریعے ہم باہر سے دنیا سے علم حاصل کرتے ہیں۔ بصیرہ، دیکھنے کی طاقت، بصر، بصیرت، بصارت۔ خداوند نے ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ہم باہر کسی شے کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد اس کی تصویر ہمارے صفحہ ذہن پہ آتی ہے، تو پھر اس تصویر کے ذریعے ہم باہر شے پر علم حاصل کرتے ہیں۔ تو جس شے کو ہم دیکھیں، دیکھنے کے بعد اس پر ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نابینا من فقد حسن، یہ ان کو حواسن کے ساتھ حواس خمسہ کہتے ہیں۔ یہ 5 حصے ہیں، ان 5 حصوں کے ذریعے ہم، یہ ابزار علم ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس ان 5 حصوں میں سے کوئی حص نہ ہوئی کوئی حص، تو اس حصے حاصل ہونے والا علم اس کے پاس نہیں آئے گا۔ مادرزاد نابینا، اندھا، اس کو رنگوں کا علم نہیں ہوگا۔ میرا ایک دوست ہے، نابینا ہے، ڈبل اے میں ہے، وہ ٹیچر بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، پشاور میں ہے۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ یہ رنگ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہا میں نے جس شے کو دیکھا نہیں تو میں کیا کہوں، میں نے کوئی رنگ دیکھا ہی نہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ زرد رنگ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ زرد رنگ ایک رنگ ہوتا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ کیلا سامنے پڑا تھا، میں نے کہا کیلا کیا ہوتا، کس طرح؟ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ زرد ہے۔ اب کہتے ہیں زرد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں معلوم نہیں زرد کیا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں رنگوں کا اس کو کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اس طرح سامعہ، سننے کی طاقت، جس کے اگر مادرزاد پیدائشی طور پر سننے کی طاقت نہ ہو تو کوئی آواز اس کو علم حاصل نہیں ہوگا، نہ خوش آواز نہ بری آواز، کچھ بھی اس کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو ہمیں علم ہے آوازوں پہ، علم ہے رنگوں پہ، تو ان قوات کے ذریعے ہے۔ بصیرہ، سامعہ، ذائقہ چکھنے کی طاقت۔ تو ہم زبان کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو چکھتے ہیں، ذائقہ ان کو معلوم کرتے ہیں۔ مثلا یہ کڑوی ہے، یہ تند ہے، یہ میٹھی ہے، یہ چیز۔ یہ کہتے ہیں کہ زبان کے آخری حصے میں وہ صلاحیت زیادہ ہے، ورنہ زبان کے اندر بھی ہے۔ نمک چکھتے ہیں، ذائقہ، ذوق، اس کو قوت ذائقہ کہتے ہیں۔
خوب باصرہ سامعہ ذائقہ اور لامسہ لمس. کسی شے کو ہم لمس کریں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گرم ہے، نرم ہے، سخت ہے، لمس کرنے سے. یہ قوات ہیں جو خداوند تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیے ہیں. لامسہ لمس کے ذریعے، ٹچ کرنے کے ذریعے، اور دیکھنے کے ذریعے، سننے کے ذریعے اور چیک کرنے کے ذریعے. یہ قوات پانچ حصے جن کے ذریعے ہم درک کرتے ہیں کسی شے کو. قوات خمسہ جس کو کہتے ہیں، پانچ طاقتیں. باصرہ، سامعہ اور آخری طاقت جو سونگھنے کی طاقت ہے، شامہ. بہت ساری چیزوں کو ہم سونگھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. تو ان پانچ طاقتوں میں سے بعض لوگوں کی طاقتیں قوی ہیں، بعض ضعیف ہیں، بعض کی طاقت ختم ہے. تو باہر سے دنیا سے جو ہم علم حاصل کرتے ہیں یہ پانچ طاقتوں کے ذریعے. ان میں سے جو طاقت نہیں ہے جس کے پاس تو وہ علم بھی اس کے پاس نہیں ہوگا. لیکن قرآن و مکتب اہل بیت میں علم کے حاصل کرنے کے لیے یہ پانچ چیزیں بھی ضروری ہیں. علم حسی حاصل کرنے کے لیے ان کے ذریعے علم حسی حاصل ہوگا. لیکن ایک علم کا اور مرتبہ ہے کہ جو تقوی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اتقوا اللہ و یعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو اور خدا خود تمہیں علم دے دے گا. اس علم کے لیے آنکھیں ہوں یا نہ ہو، اس علم کے لیے ذائقہ ہو یا نہ ہو، اس علم کے لیے شامہ ہو یا نہ ہو، وہ علم جو دل پہ حاصل ہوتا ہے، قلب پر. کہتے ہیں نا کہ یہی پانچ طاقتیں، مثلا باصرہ دیکھنے کی طاقت ایک ظاہری ہے اور ایک دل کی دیکھنے کی طاقت ہے. بہت ساری چیزیں ہم دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم دل کی قوت سامع کے ذریعے سنتے ہیں، آوازیں سنتے ہیں. تو یہ تقوی کے ذریعے وہ علوم حاصل ہوتے ہیں کہ جو باہر دنیا سے مادی امور کے بارے میں علوم ہے یہ نہیں ہے، ان کے وراء علوم ہیں، وہ تقوی کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں. تو لذا اگر متقی بننا چاہیں تو بہترین ذریعہ تقوی ہے. اتقوا اللہ و یعلمکم اللہ. اب ایک دو آیت کا ترجمہ اور بھی کروں اس کے ساتھ. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شاید کہ متقی بن جاؤ. ایام معدودات، کتبہ چند دن، یعنی 30-29 دن ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، بس اگر آپ میں سے کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو پھر فعدۃ من ایام اخرى، تو پھر لکھے گئے ہیں ان روزوں کے بدلے کچھ اور دن. تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر افطار کرنا واجب ہے، افطار کریں اگر مسافر ہے کوئی یا بیمار ہے. خوب وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے دیں، مد دے دیں. طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائے. لیکن فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، لیکن اگر کوئی خیر حاصل کرے تو وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے. کہتے ہیں کہ یہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہ رکھیں تو طعام دے دیں. کہتے ہیں یہ آیت پہلے آئی نازل ہوئی تھی، پھر ناسخ ہو گئی. اس
فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ ناسخ ہے خود ذیل میں ہی، کہ یہ نہیں ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اگر وہ مد دے دے تو بس اس کو اختیار ہے، نہ، روزہ افطار کرے عمدن تو گناہ گار ہے، اور طعام مسکین دے دے تو وہ تو اور بات ہے، طعام مسکین۔ اب سفر کے بارے میں روایات ہیں اہل سنت میں بھی شیعہ میں بھی کہ سفر میں روزہ قصر ہے۔ خوب، آج کی بات یہاں تک کافی ہے، پھر مزید انشاءاللہ کل۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین۔